رمضان صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے۔ رمضان ہمیں اپنے نفس پر قابو کرنا سکھاتا ہے۔ صبر کا مطلب صرف خاموش رہنا یا سہنا نہیں ہوتا۔ یہ مہینہ ہمیں خود پر کنٹرول کرنا، صبر کرنا، اپنے نفس کی حفاظت کرنا سکھاتا ہے۔ یہ ایک سیلف کنٹرول جو ہمیں بہترین بناتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن میں صبر کا ذکر 90 ٹائم سے زیادہ آیا ہے۔ یہ ہر انسان کو سیکھنا چاہیے اور کچھ چیزوں پر صبر کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلوں کے وقت میں صبر کرنا سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں میں سے ایک بہترین صفت جو ہے نا وہ صبر ہے، کیونکہ یہ بے شک ہمیں یہ مہینہ صبر کرنا سکھاتا ہے۔ آپ خود ہی دیکھیں نا، اور سب وقت میں اور سارے مہینے میں بہت سارے لوگ جو ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہمارے فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، کبھی ہماری آنکھ نہیں کھل پاتی، بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ خود دیکھیں رمضان میں کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ہم تہجد پڑھتے ہیں، سحور کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم جو ہے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کتنا کچھ کرتے ہیں۔ اور یہ کنٹینیوسلی اگر ہم 3-4 بجے جو اٹھتے ہیں اس وقت سے کرتے رہتے ہیں، 7 بجے تک، 8 بجے تک، پھر کرنے کے بعد ہم جا کر کے اگر ہمیں سونا ہوتا ہے تو ہم سوتے ہیں، اگر ہمارے کچھ ادر کام ہے تو ہم وہ کام اپنا کرتے ہیں۔ تو یہ رمضان ہمیں کتنا صبر کرنا سکھاتا ہے، ہمیں سیلف کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ اور ادر ڈیز میں بہت دیکھیں لوگوں کی آنکھ نہیں کھل پاتی، لوگ اٹھ نہیں پاتے، لوگ کی نمازیں قضا ہو جاتی ہے، بہت سارے ایسی چیزیں جو ہماری ڈیلے ہوتی ہے۔ لیکن رمضان میں ہم سب کچھ بیلنس کر لیتے ہیں، ہم سب کچھ مینیج کرتے ہیں، اپنے باہر کے کام، گھر کے کام، اگر مین ہے تو وہ اپنے باہر کے کام، وومن ہر جگہ کے کام، اپنے بچوں کو مینیج کرنا، ان کے اسٹڈی کا فوکس کرنا، گھر سنبھالنا، باہر کو سنبھالنا، پھر افطار بنانا، سحری بنانا، مطلب ایکسٹریم لیول ان کے پاس کام ہوتا ہے نا، چاہے وہ میل فیمیل سب کا اپنے اپنا جگہ پہ کام ہوتا ہے، اس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کے پاس ایکسٹریم لیول کا کام ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ہمارا لائف اسٹائل سب کچھ کتنا بیلنس، مینجمنٹ کتنا اچھے سے چلتا ہے، ہم سب کچھ مینیج کر لیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پھر بھی اس کے بعد ہم رات کو تراویح پڑھتے ہیں، کتنا کچھ کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اتنا ذکر و اذکار کرتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ رمضان جو ہے نا، رمضان میں تم اپنی زندگی جیسے گزارتے ہو ویسے ہی تمہیں اپنی زندگی، پوری زندگی گزارنی ہے، ہر مہینہ ویسے ہی گزارنا ہے، ہر دن سمجھو رمضان ہے، ہر دن اپنے لائف اسٹائل کو ویسے ہی مینیج کرنا ہے ہم نے جیسے ہم رمضان میں بیلنس کرتے ہیں۔ تو رمضان ہمیں یہی تو سکھاتا ہے۔ کیوں رمضان آتا ہے؟ تاکہ ہم ایک مہینہ جو اپنے سیلف کنٹرول کرتے ہیں، اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے خود کو روکتے ہیں، بہت سارے گناہوں سے خود کو روکتے ہیں، ہر چیز پر صبر کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے لیکن ہم کچھ نہیں کھاتے، یہ بھی تو ایک صبر ہے۔ ہم افطار بنا رہے ہیں لیکن ہم کچھ نہیں کھاتے، یہ بھی تو ایک صبر ہے۔ تو صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا صرف ہم اذیت میں ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، اس کے بعد ہم صبر کریں۔ صبر بہت طریقے کا ہوتا ہے، وہ جو صبر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مطلب وہ اس کا ایکسپلین نہیں ہوتا ہے، وہ آخری حد ہوتی ہے صبر کی، لیکن صبر ہی ہے یہ سب کچھ بھی۔ تو رمضان ہمیں کتنی ساری چیزیں سکھاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت سکھاتا ہے ہمیں رمضان، ہمیں صابرین جو ہے نا، ہمیں تحمل سے اپنی زندگی گزارنا سکھاتا ہے رمضان۔ تو یہ کتنا بہترین مہینہ ہے۔ تو ہم نے جو ہے نا اس مہینے سے یہ حاصل کرنا ہے کہ ہم جس طریقے سے ہر چیز میں پیشنٹلی، کاملی، ہر چیز اچھے سے مینیج کرتے ہیں نا رمضان میں، اسی طریقے سے ہمیں اپنی پوری زندگی میں ہر چیز مینیج کرنا ہے۔ اور یقین جانیں اگر ہم نے اپنی زندگی ہمیشہ رمضان جیسی گزارنا شروع کر دی نا تو ہماری زندگی عید جیسی ہوگی۔ کہ اگر ہمارا سب سے بڑا کوئی دشمن ہے نا تو وہ نفس ہے، نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر ہم نے اپنے نفس پر قابو کرنا، اس پہ کنٹرول کرنا سیکھ لیا نا تو آپ یقین جانیں آپ نے سب کچھ سیکھ لیا۔
کیونکہ ہمارے جوانی کی عبادت کو اتنی زیادہ امپورٹنس کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ ہم اپنے نفس کو مار کر کے، بہت ساری چیزوں کو اگنور کر کے ہم عبادت کرتے ہیں، دنیا سے اور گناہوں سے اور غفلتوں سے باہر نکل کر کے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اس کو فرض جو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اس کی امپورٹنس کو سمجھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سب چیز کو اگنور کرتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے۔ تو اس وجہ سے ہے نا، نفس پر اپنے کنٹرول کرنا سیکھ جائیں۔ جیسے ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں، ویسے ہم نے پوری زندگی کوشش کرنی ہے کرنے کی۔ اور رمضان جو ہے نا ہمیں صبر سکھاتا ہے، ہمیں رمضان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو آپ اسے سیکھ لیں ابھی، اور اپنی زندگی بھی آپ نے ویسے ہی گزارنی ہے۔ اور اس ویڈیو کو جو ہے نا آپ لوگ پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ صبر جو ہے نا وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ صبر کا ذکر قرآن شریف میں 90 بار آیا ہے، 90 ٹائمز صبر کا، پیشنس کا ذکر ہوا ہے قرآن میں، اللہ کی کلام میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، کہ بہترین صفتوں میں سے ایک صفت صبر ہے۔ تو یاد رکھیں اس سے۔